دین اور شریعت۔ اب تک ہم نے تم کو جو کچھ باتیں بتائی ہیں وہ سب دین کی باتیں تھیں۔ اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متعلق تم سے کچھ بیان کریں گے، مگر سب سے پہلے تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کسے کہتے ہیں اور شریعت اور دین میں فرق کیا ہے۔ دین اور شریعت کا فرق۔ پچھلے ابواب میں تم کو بتایا جا چکا کہ تمام انبیاء دین اسلام ہی کی تعلیم دیتے چلے آئے ہیں، اور دین اسلام یہ ہے کہ تم خدا کی ذات و صفات اور آخرت کی جزا و سزا پر اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح خدا کے سچے پیغمبروں نے تعلیم دی۔ خدا کی کتابوں کو مانو اور تمام من مانے طریقے چھوڑ کر اسی طریقے کو حق سمجھو جس کی طرف ان کتابوں میں رہنمائی کی گئی ہے۔ خدا کے پیغمبروں کی اطاعت کرو اور سب کو چھوڑ کر انہی کی پیروی کرو۔ خدا کی عبادت میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، اسی ایمان اور عبادت کا نام دین ہے، اور یہ تمام چیزیں تمام انبیاء کی تعلیمات میں مشترک ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز بھی ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، یعنی عبادت کے طریقے، معاشرت کے اصول، باہمی معاملات اور تعلقات کے قوانین، حلال و حرام، جائز اور ناجائز کی حدود وغیرہ۔ ان امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مختلف زمانوں اور مختلف قوموں کے حالات کا لحاظ کر کے اپنے پیغمبروں کے پاس مختلف شریعتیں بھیجی تھیں تاکہ وہ ہر قوم کو الگ الگ شائستگی اور تہذیب و اخلاق کی تعلیم و تربیت دے کر ایک بڑے قانون کی پیروی کے لیے تیار کرتے رہیں۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑا قانون دے کر بھیجا جس کی تمام دفعات تمام دنیا کے لیے ہیں۔ اب دین تو وہی ہے جو پچھلے انبیاء نے سکھایا تھا، مگر پرانی شریعتیں منسوخ کر دی گئیں اور ان کی جگہ ایسی شریعت قائم کی گئی جس میں تمام انسانوں کے لیے عبادت کے طریقے، معاشرت کے اصول اور باہمی معاملات کے قوانین اور حلال و حرام کی حدود یکساں ہیں۔ احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور احکام معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ذرائع ہیں، ایک قرآن مجید، دوسرے حدیث۔ قرآن مجید کے متعلق تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ رہی حدیث تو اس سے وہ روایتیں مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی۔ رسول اللہ کی ساری زندگی قرآن کی تشریح تھی۔ نبی ہونے کے بعد سے 23 سال کی مدت تک آپ ہر وقت تعلیم اور ہدایت میں مشغول رہے اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس زبردست زندگی میں صحابی مرد اور صحابیہ عورتیں اور آپ کے عزیز و رشتہ دار اور آپ کی بیویاں سب کے سب آپ کی ہر بات غور سے سنتے، ہر کام پر نگاہ رکھتے اور ہر معاملے میں جو ان کو پیش آتا آپ سے شریعت کا حکم دریافت کرتے۔ کبھی آپ فرماتے فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، جو لوگ حاضر ہوتے وہ اس فرمان کو یاد کر لیتے۔ اسی طرح کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کسی خاص طریقے پر کیا کرتے تھے، دیکھنے والے اس کو بھی یاد رکھتے اور نہ دیکھنے والوں سے بیان کر دیتے تھے کہ آپ نے فلاں کام فلاں طریقے پر کیا تھا۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس پر خاموش رہتے یا ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے یا منع کر دیتے۔ ان سب باتوں کو بھی لوگ محفوظ کر لیتے۔ ایسی جتنی باتیں صحابی مرد اور صحابیہ عورتوں نے لوگوں سے سنی، ان کو بعض نے یاد کر لیا، بعض نے لکھ لیا اور یہ بھی یاد کر لیا یہ خبر ہم کو کس طریقے سے پہنچی، اور پھر ان روایتوں کو رفتہ رفتہ کتابوں میں جمع کر لیا گیا۔ اس طرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم ہو گیا جس میں خصوصیت کے ساتھ امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کی کتابیں بہت مستند خیال کی جاتی ہیں۔ فقہ۔ قرآن اور حدیث کے احکام پر غور کر کے بعض بزرگان دین نے عام لوگوں کی آسانی کے لیے مفصل قوانین مرتب کر دیے جن کو فقہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر شخص قرآن کی تمام باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا، نہ ہر شخص کے پاس حدیث کا ایسا علم ہے کہ وہ خود شریعت کے احکام معلوم کر سکے، اس لیے جن بزرگان دین نے برسوں کی محنت اور غور و تحقیق کے بعد فقہ کو مرتب کیا، ان کے بارے احسان سے دنیا کے مسلمان کبھی سبق دوش نہیں ہو سکتے۔ یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج کروڑوں مسلمان بغیر کسی زحمت کے شریعت کی پیروی کر رہے ہیں اور کسی کو خدا اور رسول کے احکام معلوم کرنے میں دقت نہیں پیش آتی۔
ابتداء میں بہت سے بزرگوں نے فقہ کو اپنے اپنے طریقے پر مرتب کیا، مگر رفتہ رفتہ چار فقہ دنیا میں باقی رہ گئیں اور آج دنیا کے مسلمان زیادہ تر انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر ایک، امام ابو حنیفہ کی فقہ، جس کی ترتیب میں امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر علیہ السلام اور ایسے ہی چند بڑے بڑے علماء کا مشورہ بھی شامل تھا۔ اسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ امام مالک کی فقہ، یہ فقہ مالکی کے نام سے مشہور ہے۔ امام شافعی کی فقہ، یہ فقہ شافعی کہلاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی فقہ، اس کو فقہ حنبلی کہتے ہیں۔ یہ چاروں فقہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 200 برس کے اندر اندر مرتب ہو گئیں۔ ان میں جو اختلاف پائے جاتے ہیں وہ بالکل قدرتی اختلافات ہیں۔ چند آدمی جب کسی معاملے کی تحقیق کرتے ہیں یا کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی تحقیق اور سمجھ میں تھوڑا بہت اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ سب حقیقت پسند اور نیک نیت اور مسلمانوں کے خیر خواہ بزرگ تھے، اس لیے تمام مسلمان ان چاروں فقہوں کو برحق مانتے ہیں۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ ایک معاملے میں ایک ہی طریقے کی پیروی کی جا سکتی ہے، چار مختلف طریقوں کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے۔ ان کے علاوہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی خاص فقہ کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں۔ علم رکھنے والے آدمی کو براہ راست قرآن اور حدیث سے احکام معلوم کرنے چاہیے، اور جو لوگ علم نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ جس عالم پر بھی ان کا اطمینان ہو اس کی پیروی کریں۔ یہ لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور اوپر کے چار گروہوں کی طرح یہ بھی حق پر ہیں۔ تصوف فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری عمل سے ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جیسا اور جس طرح حکم دیا گیا اس کو تم بجا لائے یا نہیں۔ اگر بجا لائے ہو تو فقہ کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ تمہارے دل کا کیا حال ہے۔ دل کے حال سے جو چیز بحث کرتی ہے اس کا نام تصوف ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے ہو، اس عبادت میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم نے وضو ٹھیک کیا، قبلہ رو کھڑے ہوئے، نماز کے تمام ارکان ادا کیے، جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب پڑھ لی ہیں، اور جس وقت جتنی رکعتیں مقرر کی گئی ہیں ٹھیک اسی وقت اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب یہ سب تم نے کر دیا تو فقہ کی روح سے تمہاری نماز پوری ہو گئی۔ لیکن تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس عبادت میں تمہارے دل کا کیا حال رہا، تم خدا کی طرف متوجہ ہوئے یا نہیں، تمہارا دل دنیا کے خیالات سے پاک ہوا یا نہیں، تمہارے اندر نماز سے خدا کا خوف اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور صرف اس کی خوشنودی چاہنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا یا نہیں۔ اس نماز نے تمہاری روح کو کس قدر پاک کیا، تمہارے اخلاق کہاں تک درست کیے، تم کو کس حد تک سچا اور پکا عملی مسلمان بنا دیا۔ یہ تمام باتیں جو نماز کے اصل مقصد سے تعلق رکھتی ہیں جس قدر کمال کے ساتھ حاصل ہو گئیں، تصوف کی نظر میں تمہاری نماز اتنی ہی زیادہ کامل ہوگی، اور ان میں جتنا نقص رہے گا اس لحاظ سے وہ تمہاری نماز کو ناقص قرار دے گا۔ اسی طرح شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جو حکم جس صورت میں دیا گیا ہے اسی صورت میں تم اسے بجا لائے یا نہیں، اور تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں تمہارے اندر خلوص اور نیک نیتی اور سچی اطاعت کس قدر تھی۔ اس فرق کو تم ایک مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ جب کوئی شخص تم سے ملتا ہے تو تم اس پر دو حیثیتوں سے نظر ڈالتے ہو۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ صحیح تندرست ہے یا نہیں، اندھا لنگڑا لولا تو نہیں ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا میلا کچیلا ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی عادات و خصائل کا حال کیا ہے، اس کی عقل سمجھ بوجھ کیسی ہے، وہ عالم ہے یا جاہل، نیک ہے یا بد۔ ان میں سے پہلی نظر گویا فقہ کی نظر ہے اور دوسری نظر گویا تصوف کی نظر ہے۔ دوستی کے لیے جب تم کسی شخص کو پسند کرنا چاہو گے تو اس کی شخصیت کے دونوں پہلو کو دیکھو گے۔ تمہاری خواہش ہوگی کہ اس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا۔ اسی طرح اسلام میں بھی پسندیدہ زندگی وہی ہے جس میں شریعت کے احکام کی پابندی ظاہر کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ جس شخص کی ظاہری اطاعت درست ہو مگر باطن میں اطاعت کی روح نہیں ہے، اس کے عمل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی خوبصورت ہو مگر مردہ ہو، اور جس شخص کے عمل میں تمام باطنی خوبیاں موجود ہوں مگر ظاہری اطاعت درست نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہت شریف اور نیک ہو مگر بدصورت اور اپاہج ہو۔
اس مثال سے تم کو فقہ اور تصوف کا باہمی تعلق بھی معلوم ہو گیا ہوگا، مگر افسوس ہے کہ بعد کے زمانے میں علم اور اخلاق کے زوال سے جہاں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں، تصوف کے پاک چشمے کو بھی گندا کر دیا گیا۔ لوگوں نے طرح طرح کے غیر اسلامی فلسفے گمراہ قوموں سے سیکھے اور ان کو تصوف کے نام سے اسلام میں داخل کر دیا۔ عجیب عجیب قسم کے عقیدوں اور طریقوں پر تصوف کا نام چسپاں کیا جن کی کوئی اصل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ پھر اس قسم کے لوگوں نے رفتہ رفتہ اپنے آپ کو شریعت کی پابندیوں سے بھی آزاد کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تصوف کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ کوچہ ہی دوسرا ہے۔ صوفی کو قانون اور قاعدے کی پابندی سے کیا سروکار؟ اس قسم کی باتیں اکثر جاہل صوفیوں سے سننے میں آتی ہیں، مگر دراصل یہ بالکل غلط ہیں۔ اسلام میں کسی ایسے تصوف کی گنجائش نہیں ہے جو شریعت کے احکام سے بے تعلق ہو۔ کسی صوفی کو یہ حق نہیں کہ وہ نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے۔ کوئی صوفی ان قوانین کے خلاف عمل کرنے کا حق نہیں رکھتا جو معاشرت اور معیشت، اخلاق اور معاملات اور حقوق و فرائض اور حدود و حلال و حرام کے متعلق خدا اور رسول نے بتائے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی نہ کرتا ہو اور آپ کے مقرر کیے ہوئے طریقے کا پابند نہ ہو، مسلمان صوفی کہلائے جانے کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ تصوف تو در حقیقت خدا اور رسول کی سچی محبت بلکہ عشق کا نام ہے، اور عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خدا کے احکام اور اس کے رسول کی پیروی سے بال برابر بھی انحراف نہ کیا جائے۔ پس اسلامی تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت کے احکام کو انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بجا لانے اور اطاعت میں خدا کی محبت اور اس کے خوف کی روح بھر دینے ہی کا نام تصوف ہے۔